نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ المجاہد قرآن اسلامک اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد حاضر خدمت ہے۔ محترم قارئین، ہمارا قاعدہ ناظرہ کا ٹیچنگ کورس چل رہا ہے۔ اس میں نورانی قاعدے کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ آج ہم قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے ایک مختصر سی بات کر کے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی تھے مولانا محمد عظیم لدھیانوی، ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور ان کی اس بات سے بہت زیادہ لگن تھی کہ لوگوں کو قرآن سکھایا جائے، بچوں کو قرآن سکھایا جائے اور لوگوں کو دین سے متعارف کروایا جائے، دین کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس اعتبار سے انہیں بہت زیادہ ذوق، شوق، محبت اور لگن تھی، اور اسی لگن کی وجہ سے باوجود اس کے کہ وہ شاہ عبد الرحیم سرساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، ان سے ان کو خلافت ملی تھی، اور باقاعدہ ایک مستند پیر اور بزرگ تھے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن اس کے باوجود آپ نے عمر بھر کے اندر جو ہے وہ پیری مریدی نہیں کی، یہ اس سلسلے سے وابستہ نہیں رہے۔ اپنی زندگی کو انہوں نے درس تدریس کے لیے وقف کیا اور قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں زندگی مصروف رکھی۔ ان کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے کو ظہر سے لے کے عصر تک انہوں نے قرآن کریم کے چند پارے سنائے۔ ظہر سے لے کے عصر تک اپنے بیٹے کو قرآن کریم کے چند پارے سنائے، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اس دوران ابو جی کوئی جزا سزا کی آیت آتی تو آہستہ سے ہاتھ سے بھی کچھ اشارہ کرتے، جس طرح بندہ کوئی یس نو کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ زبان سے بھی آہستہ سے کچھ کہتے اور پھر تلاوت شروع کر دیتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں ان کو قرآن کریم کا ذوق، شوق اور لگن تھی، وہیں اس بات کی بھی جو ہے نا یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت قرآن کو سمجھ کے کرتے تھے جی، اور قرآن کریم کے اوپر عمل پیرا بھی تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کریم کو اچھا کر کے سیکھیں اور قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھائیں۔ محترم قارئین، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود یہ دو بھائی اور ایک بہن تھی، تین تھے۔ مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک ان کے بھائی تھے مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک ان کی بہن تھی بی بی عائشہ علیہ الرحمہ۔ یہ تین تھے۔ ان میں ان کے جو بھائی تھے مولانا محمد عظیم لدھیانوی، مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاری نور محمد صاحب سے چھوٹے تھے۔ یہ پیدا ہوئے 1860 میں، قاری نور محمد صاحب پیدا ہوئے 1856 میں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کے 4 سال بعد یہ پیدا ہوئے 1860 میں۔ ان کا بچپن بھی جو ہے مانگٹ لدھیانہ ہی میں گزرا، مانگٹ ہی میں یہ پیدا ہوئے۔ تو ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے اپنے والد کے مدرسے اور اپنے بھائی کے مدرسے سے اور لدھیانہ سے حاصل کی، اور باقاعدہ یہ ایک مستند عالم، مستند حافظ، مستند قاری اور مستند آدمی تھے اور باعمل انسان تھے۔ انہوں نے دورہ حدیث کہاں سے کیا، یہ کس مدرسے کے فاضل تھے، اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں مل سکی۔ بہرحال یہ عالم فاضل آدمی تھے، اور میرا گمان ہے کہ یہ بھی مظاہر علوم کے فاضل تھے، مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی تھے مولانا محمد عظیم لدھیانوی، یہ جب ان کی تعلیم مکمل ہو گئی تو یہ اپنے، کیونکہ ان کے والد بھی عالم تھے، ان کا مدرسہ تھا اور پھر بھائی اس کو سنبھالے ہوئے تھے، تو اپنے والد اور بھائی کے مدرسے ہی میں مصروف ہو گئے، درس تدریس میں مصروف ہو گئے، اور ساتھ ساتھ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پریس تھا مطبع حقانی، اس کی ذمہ داری اور مصروفیات بھی ان کے پاس تھی، اور ساتھ یہ تصحیح کتب کا کام بھی کرتے تھے، کتابوں کی تصحیح کرتے تھے، اور ساتھ یہ طبیب بھی تھے، طب اسلامی کے یہ ماہر تھے اور طب بھی کرتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی فیصل آباد میں کوئی زمین تھی تقسیم ہند سے پہلے، اور کچھ زمین ان کی تھی فیصل آباد سمندری کے قریب۔ تو فیصل آباد والی جو زمین تھی اس کے متعلق لکھا ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے فروخت کر دی تھی اور اپنی مصروفیات کو لدھیانہ ہی میں جو ہے وہ رکھا، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہاں زمین ہونے کی وجہ سے دونوں بھائیوں کو یہاں مصروفیات کے باعث وہاں جو درس تدریس تھا، قرآنی خدمت تھی، اس کے اندر خلل آ رہا تھا، اس لیے یہاں سے زمین بیچ کے اپنے آپ کو لدھیانہ ہی کے لیے وقف کر دیا۔ تو بہرحال
مولانا نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی تھے مولانا محمد عظیم لدھیانوی، ان کو جہاد کا بڑا شوق تھا، جہاد کا۔ فرمایا کرتے تھے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاد سے پہلے ہر قسم کی تیاری کر لی تھی، تو میں بھی تیاری کرتا ہوں۔ اس لیے مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ پیدل چلا کرتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، کانٹوں پہ چلتے تھے، پتھروں پہ چلتے تھے، اور سخت سردی میں چلتے تھے، جی سخت گرمی میں چلتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، ورزش کرتے تھے، دریاؤں میں تیراکی سیکھی ہوئی تھی، غوطہ جو ہے وہ سیکھا ہوا تھا۔ اور اسی طرح لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے کسی بندے کی انگوٹھی گہرے کنویں میں گر گئی، تو کوئی بندہ نکالنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گہرے کنویں میں اترے، اور آپ نے تیراکی اور غوطہ زنی سیکھی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ انگوٹھی نکال کے دی۔ تو اسی طرح آپ یعنی جہادی جو فنون تھے اس کے اندر اچھی خاصی مہارت اور تیاری تھی ان کو، کہ اگر چند بندے 5-6 بندے بھی ان کے اوپر حملہ آور ہوتے تلواروں سے اور لاٹھیوں کے ساتھ، تو مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا پورا دفاع جو ہے نا وہ کر سکتے تھے، اتنی اچھی تیاری تھی۔ تو مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے پیدل سفر کرتے تھے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حج کا ارادہ تھا تو آپ نے لدھیانہ سے بمبئی کا پیدل سفر کیا، چل کے گئے، اور یہ بڑا طویل سفر ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے لدھیانہ سے افغانستان کا سفر کیا، کابل کا، یہ سفر بھی پیدل کیا۔ اور یہ مولانا سیف الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو لدھیانہ کے علماء میں سے تھے اور افغانستان تشریف لے آئے تھے، ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اور یہاں پھر چند ہفتے رہے، اور جب واپس گئے تو مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پشتو کے اوپر مکمل عبور حاصل تھا، یعنی چند ہفتوں میں پوری پشتو اور اچھی پشتو، بہترین پشتو سیکھ لی تھی اور بولتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہایت ذہین آدمی تھے۔ اور یہ جو سفر تھا لدھیانہ سے افغانستان کا اور افغانستان سے لدھیانہ کا، یہ آپ نے جو ہے سفر پیدل کیا تھا، تو آپ لمبے لمبے سفر پیدل کیا کرتے تھے۔ مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ بات مورخین نے لکھی ہے کہ آپ حق بات کہنے میں بڑے جرأت مند تھے، اظہار حق بڑی جرأت سے کرتے تھے، اور حق بات کی تائید بھی بڑی جرأت سے کرتے تھے۔ لدھیانہ کے قریب ایک سکھ ریاست تھی، اس کا نام تھا فرید کوٹ، اس وقت ریاست تھی، اور اب غالباً یہ لدھیانہ کی تحصیل ہے، فرید کوٹ۔ تو فرید کوٹ کے اندر ایک مناظرہ ہوا، اور مناظرے کی ابتدا یوں ہوئی کہ وہاں ایک شخص فوت ہوا، اور وہ بے نمازی تھا، مسلمان تھا لیکن تارک صلات نمازی تھا۔ اب بحث چل پڑی مسلمان فرقوں میں، دیوبندی احناف میں اور اہل حدیث حضرات کے درمیان، کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے یا نہیں پڑھا جائے۔ تو جو اہل حدیث حضرات تھے وہ کہتے تھے کہ جی اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ بہرحال سکھوں نے کہا کہ جس طرح کر لے، ایک مناظرہ کر لے، تو مناظرے کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس وقت مناظرہ ہوا اس شخص کے بارے میں کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔ جی اب فیصلہ کیا ہوا یہ بات الگ ہے، لیکن یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس مناظرے کے وقت نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو جماعت کی نماز کے لیے اذان دینی تھی، تو اذان کے اوپر سکھ ریاست کے اوپر پابندی تھی، سکھ اذان سے جو ہے نا بہت زیادہ چڑھتے تھے، اور اگر وہ دیکھ لیتے کہ کوئی بندہ اذان دے رہا ہے تو سکھ قتل کیے بغیر چھوڑتے نہیں تھے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے تھے، اور جو تاریخ میں موجود بھی ہیں، دنیا کو اس بات کا علم ہے۔ تو اس موقع کے اوپر کوئی بندہ اذان دینے کی جرت نہیں کر رہا تھا، تو مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی جرت، ہمت اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھے، اور انہوں نے بڑے نڈر ہو کے بڑی خوبصورت آواز سے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کے اذان دی۔ جو اذان شروع کی تو جتنے شرکائے جلسہ تھے، علماء سینکڑوں میں تھے اور عوام بھی تھی، وہ یہ دیکھ رہے تھے کب جو ہے نا سکھ ان کی گردن اڑاتے ہیں۔ بہرحال اذان ختم ہو گئی، ابھی تک سکھوں کو ضرورت نہیں ہوئی۔ اذان کے بعد کسی مسلمان نے مولانا محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب سکھ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، سکھوں کا جو راجہ ہے وہ آپ کی گردن اڑا دے گا۔ تو مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہے نصیب، جی اذان دینے کے اوپر، اللہ کا نام بلند کرنے کے اوپر اگر وہ میری گردن اڑاتا ہے تو میں تیار ہوں، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اظہار حق میں جو ہے وہ انہیں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں تھا، بڑے بہادر اور بڑے باہمت انسان تھے۔ یہ جو فرید کوٹ میں مناظرہ ہوا تھا، اس مناظرے کی تمام تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں اور یہ پڑھنا چاہیں تو گوگل کی دنیا کے اوپر آپ جائیں، اور ایک کتاب ہے کتاب کا نام ہے توضیح الدلائل،
توضیح الدلائل فی ابحاث فرید کوٹ، یہ عربی نام ہے، اور اردو نام ہے توضیح دلائل ابحاث فرید کوٹ۔ یہ علامہ قصوری جو معروف عالم دین تھے، ان کی زیر نگرانی یہ کتاب شائع ہوئی تھی، اور بہترین کتاب ایسے پڑھیے۔ مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے حوالے سے یہ بات اہل علم میں معروف و مشہور ہے کہ آپ کے خواب اکثر سچے ہوتے تھے، سچے نکلتے تھے، ان کے یعنی خواب کی صداقت واضح ہو جاتی تھی۔ آپ کی زندگی کے دو خواب، ایک خواب اور اس کی تعبیر بھی آپ نے لی، اور دوسرے جو خواب کی تعبیر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک خواب آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو مرتد قرار دے رہے ہیں، یہ آپ نے خواب دیکھا، اور خواب سے جب بیدار ہوئے تو فرمایا کہ جو ہے نا یہ مرزا مرتد ہے، اور جو ہے نا یہ واجب القتل ہے، اس کا معاملہ خراب ہے۔ اس کے چند دن بعد علماء نے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس لحاظ سے یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو بہرحال یہ خواب بھی ان کا ایسے سچا ہوا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا، اور خواب کی جو تعبیر تھی وہ یہ نکالی کہ میری موت قریب ہے، تو آپ نے تاریخ بھی لکھ دی اور سارا کچھ طے ہو گیا۔ اس موقع کے اوپر آپ نے قاری صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ میری زندگی کا یہ آخری جو ہے نا دن ہے، اور میرے خواب کی تعبیر مجھے یہی معلوم ہوتی ہے۔ تو قاری صاحب سے قرآن کریم جو ہے نا کہا کہ آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں، تو انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے بیچ میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی۔ اس غلطی کی تصحیح کر رہے تھے، غلطی بتا رہے تھے کہ غلطی درست کرتے کرتے ہی پیغام اجل آ گیا اور زندگی اللہ کے حوالے کر دی۔ یوں قرآن کریم سنتے ہوئے اور قرآن کریم درست کرتے ہوئے ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ جس کام میں زندگی خرچ کی تھی خاتمہ بھی اسی پہ ہوا۔ بہرحال مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم انسان تھے۔ ان کی جو شادی تھی وہ لدھیانہ کے معروف عالم دین، جنہوں نے علماء لدھیانہ کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں، نہیں پڑھا تو پڑھیے۔ علماء لدھیانہ جن میں رئیس الاحرار علامہ حبیب الرحمن لدھیانوی ہیں۔ تو علماء لدھیانہ میں ایک شخص تھے علامہ عبدالعزیز لدھیانوی، یہ بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی بیٹی تھی مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ، تو مولانا محمد عظیم لدھیانوی کے گھر سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ مولانا محمد عظیم لدھیانوی کی اہلیہ اور رئیس الاحرار علامہ حبیب الرحمن کی اہلیہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو اس سے تاریخ یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ مولانا رئیس الاحرار علامہ حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقدامات تھے، ان کا نام تھا حافظ محمد یوسف لدھیانوی، اور حافظ محمد یوسف لدھیانوی تقسیم ہند کے بعد جہاں پاکستان تشریف لے آئے تھے، راولپنڈی میں رہائش پذیر تھے۔ حافظ محمد یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ کی بیٹی جو ہیں وہ مولانا عبدالعزیز کی اہلیہ ہیں، جو پوری دنیا کے اندر ام حسان کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ تو علامہ حبیب الرحمن لدھیانوی کی اہلیہ ام حسان کی نانی صاحبہ ہو گئی، اور مولانا محمد عظیم لدھیانوی کی اہلیہ ام حسان کی جو نانی صاحبہ تھی ان کی بہن ہو گئی۔ تو برعلی مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ مولانا محمد عظیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو تھے، ان کی اولاد، ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کے بیٹوں میں ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا غریب الدین، غریب الدین، اور یہ نام تھا اور عرف تھا سلیم، سلیم لدھیانوی۔ اور ایک بیٹا تھا، ان کا نام تھا منظور باقی، اور ایک اور ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حفیظ الرحمن۔ یہ جو حفیظ الرحمن تھے ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، باقی جو منظور باقی ہیں ان سے بھی نسل چلی ہے، اور سلیم الدین سلیم صاحب سے بھی آگے سلیم لدھیانوی صاحب سے بھی نسل چلی ہے۔ تو یہ 3 بیٹے تھے۔ یہ ان میں سے ایک بیٹا مولانا سلیم لدھیانوی ہیں، اور یہاں عرض کرتا چلوں کہ مولانا سلیم لدھیانوی کون ہیں، اور ان کی آگے نسل میں ایک شخص مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں، اور جو شہرۂ آفاق شخصیت تھے اور بڑے محقق آدمی تھے، وہ کون ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کی ویڈیو کے اندر عرض کرتا چلوں۔ تو یہ 3 بیٹے تھے ان کے، اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی جو ان کی تھی وہ نماز کی تیاری کر رہی تھی، وضو کر رہی تھی، تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں نماز کے لیے وضو بنا رہی تھی کہ اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور یہی جو بیٹی ان کی تھی
مولانا محمد عظیم لدھیانوی کی جو نماز کی تیاری کرتے ہوئے وضو کرتے ہوئے فوت ہو گئی تھی، ان کی بیٹی یعنی مولانا محمد عظیم لدھیانوی کی نواسی وہ نماز پڑھ رہی تھی، جوانی کی عمر تھی، نماز پڑھ رہی تھی کہ سجدے کی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی کی خود موت قرآن کریم سنتے ہوئے درست کرتے ہوئے ہوئی، بیٹی کی موت نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے ہوئی، اور نواسی کی موت نماز کی حالت میں ہوئی۔ کیسے مقدس بابرکت لوگ تھے، ان کا تذکرہ سننا اور سنانا بھی جو ہے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ بہرحال یہ بڑے مقدس لوگ تھے۔ مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے 1922 کو لدھیانہ میں فوت ہوئے۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چھوٹے تھے اور ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1925 میں فوت ہوئے، اب 2025 سے ایک صدی ہو گئی ہے، اور ان کے بھائی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے 2.5 سال پہلے 1922 میں فوت ہوئے، اور ان کی قبر بھی یہ ام المدارس جو مسجد مدرسہ تھا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے قریب جو فیلڈ گنج قبرستان ہے، گنج جو قبرستان ہے اسی میں دفنائے گئے تھے۔ تو تقسیم ہند کے بعد جہاں اس قبرستان کے اندر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور دیگر بہت سارے علماء کی قبروں کو ختم کر کے وہاں بلڈنگیں کھڑی کر دی گئی، اسی طرح مولانا محمد عظیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بھی ختم کر کے وہاں بلڈنگیں کھڑی ہو گئیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ قبر کے ظاہری نشانات مٹانے سے نہ نور محمد کا نور ختم ہوا اور نہ مولانا محمد عظیم کی عظمت ختم ہوئی، عظمت آج بھی باقی ہے، اور مولانا نور محمد کا واقعی نور محمد ہی ثابت ہوا، اور دونوں بھائیوں کی عظمت آج دنیا کے اندر جگمگا رہی ہے، اور ایک دنیا نورانی قاعدے کو پڑھتی پڑھاتی ہے، اور ایک دنیا نورانی قاعدے پہ مر مٹتی ہے اور اس سے محبت رکھتی ہے، اور قیامت تک یہ قاعدہ چلتا رہے گا، اربوں خربوں انسان اس سے قرآن کریم سیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایک لوگوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ مولانا محمد عظیم لدھیانوی کے ایک بیٹے تھے اور ان کا تذکرہ ہوگا، پھر مولانا محمد عظیم لدھیانوی کے جو پوتے تھے وہ مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں، وہ کون ہیں انشاءاللہ آئیے یہ کل کی ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔